السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کے بے شمار فوائد۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ عز و جل نے اتنے فوائد رکھے ہیں کہ جان کر آدمی کو حیرانی ہو جائے گی۔ آدمی سورہ فاتحہ کے فوائد کو، اس کے فوائد کو اور سورہ فاتحہ سے حاصل ہونے والے منافع کو، فائدوں کو سن کر آدمی حیران رہ جائے گا، ششدر رہ جائے گا، پریشان رہ جائے گا۔ یہاں پر سورہ فاتحہ کے جو فوائد ہیں وہ منقول ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ کو سر درد کے لیے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، اول و آخر درود شریف، اور دم کرے تمام درد سر اور درد شقیقہ کے درد کو مفید ہے۔ 3 دن ایسا کرے، انشاءاللہ تعالی رحمت ہوگی۔ یعنی سورہ فاتحہ کو اگر کسی کے سر میں درد ہے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اول و آخر میں درود شریف پڑھیں، بیچ میں سورہ فاتحہ پڑھ کے درد سر، جس کو سر میں درد ہے اس کے سر پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل 3 دن ایسا کرنے سے اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، پیٹ کے درد کے لیے، اگر کسی کو پیٹ میں درد ہے تو پیٹ کے درد کے لیے سورہ فاتحہ کو نمک پر پڑھ کر دم کر دیں۔ درد والا مریض جس کو تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، نمک کو تھوڑا تھوڑا چکھ لے بخار، تو اس کے ذریعے سے اس کا پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، بخار ہو، کسی کو بہت زیادہ درجہ حرارت ہو تو 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ کسی کو مسخر کرنا ہو، کسی کو تابع کرنا ہو، کسی کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا ہو تو سورہ فاتحہ کو فجر کی سنت کے بعد، فرض کی ادائیگی سے پہلے اول و آخر میں درود شریف پڑھ کے 7 بار سورہ فاتحہ 41 بار اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے فجر کی سنت کے ادا کرنے کے بعد، فرض سے پہلے دونوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں شروع میں 7 دفعہ اول و آخر، شروع میں اور آخر میں 7 دفعہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دل تابع ہو جائیں گے، یا جس کو بھی اپنے تابع کرنا ہو وہ تابع ہو جائے گا۔ اس کے بعد خوب دعا کیا کریں۔ لکھا ہے مسخرات کے لیے 41 بار سنت فجر و قبل فرض اول و آخر درود شریف 7 بار دعا زاری سے کیا کریں، رو رو کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے تابع ہو جائے گا۔ نمبر 7، کامیابی کے لیے، فتح یابی کے لیے، کہ کسی بھی چیز کے اندر کامیابی ہو تو کامیابی کے لیے سورہ فاتحہ 11 بار پڑھ کر اپنے کام کو جاری رکھیں، اپنے کام کو پورا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جس کام میں کامیابی کے لیے سورہ فاتحہ کو 11 دفعہ پڑھا ہے وہ کام انشاءاللہ عز و جل پورا ہو جائے گا۔ نمبر 7، مشکل کشائی کے لیے 21 بار پڑھیں، یعنی کوئی کام مشکل ہو رہا ہو، بہت زیادہ مشکل درپیش ہو رہی ہو تو سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھنے سے اس کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ 8واں فائدہ سورہ فاتحہ کا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، دونوں کے درمیان میں پھوٹ ہے، دشمنی ہے، تو 21 بار سورہ فاتحہ کو کسی شیرینی وغیرہ پر، کسی میٹھی چیز پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر چند دنوں تک بیوی کو، شوہر کو، میاں بیوی کو کھلائیں، انشاءاللہ ان کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ اگر محبت نہیں ہے تو 21 بار پڑھیں، میٹھے پر پڑھ کر ان دونوں کو 21 دن تک کھلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی۔ 9واں فائدہ یہ ہے کہ جس کو محبت ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے، وہ دوسرا جو اس سے محبت نہیں کر رہا ہے، اس بے محبت پر بسم اللہ کے ساتھ 3 بار سورہ فاتحہ دم اس کے اوپر کر کے پھونک دے تو اس شخص کو محبت ہو جائے۔ اسی طریقے سے 10واں فائدہ یہ لکھا ہے کہ شروع میں اخیر میں درود شریف ہر کام کے ساتھ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ ہر دکھ کی دوا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے ہر قسم کے امراض سے، بیماریوں سے، ہر درد سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، کسی کو تابع کرنے کے لیے، پیٹ کو درد کو دور کرنے کے لیے، سر کے درد کو دور کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے، مشکل کو دور کرنے کے لیے، میاں بیوی میں محبت
پیدا کرنے کے لیے اور دیگر دوسری چیزوں کے لیے سورہ فاتحہ کو بہت زیادہ